بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو اور شیاطین کو قید کر دو۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے 6 شیاطین کے بارے میں جنہیں ماہ رمضان میں قید نہیں کیا جاتا اور مسلمان ان سے لا علم ہو کر اپنا نقصان کرتے رہتے ہیں اور ماہ رمضان کی مقدس گھڑیوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ وہ 6 چور اور شیطان کون سے ہیں، آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ان 6 بڑے چوروں سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان سے بچائیں۔ چور نمبر 1، ٹیلی ویژن۔ یہ ایک ایسا انتہائی اور خطرناک چور ہے جو آپ کو اس بات کا جھانسا دے کر کہ آپ میرے پاس بیٹھ کر اپنا وقت پاس کریں، یہ آپ کو بیہودہ ڈرامے اور فضول پروگرامز اور رمضان ٹرانسمیشن جیسے لغویات میں مبتلا کر کے آپ کا وقت ضائع کر دے گا اور برائیوں کی گھڑیوں میں آپ کے سر پر سوار کر دے گا۔ دوسرا چور جو کہ خاص طور پر خواتین کو اپنا نشانہ بناتا ہے، وہ ہے کچن۔ یہ اس طرح کا چور ہے کہ خواتین فضول کھانے پکانے میں اور مختلف قسم کی فضولیات تیار کرنے میں مصروف رکھتا ہے۔ اس طرح میری مائیں اور بہنیں سحری اور افطاری کے مقدس لمحات میں جو کہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان میں مصروف رکھتا ہے اور تہجد کے وقت بھی آپ کو مصلی کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تیسرا چور ہے فیس بک اور موبائل فون کا استعمال۔ یہ ایک ایسا مہذب اور تربیت یافتہ شیطان ہے جو آپ کو گالم گلوچ میں مبتلا رکھتا ہے اور آپ کے کانوں اور آنکھوں کو میوزک اور بد نظری جیسے کبھی گناہوں میں مبتلا رکھتا ہے اور آپ کی بابرکت گھڑیاں آپ سے چھین لیتا ہے۔ چوتھا چور یہ ایک شاطر اور چالاک چور ہے جو آپ کے ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے مال کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ کا ایمان وقت کے ساتھ ساتھ مال کو بھی لے جاتا ہے۔ ویسے تو یہ شیطان پورے سال آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن رمضان اور مبارک کے دوسرے نصف میں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ یہ چور ہے بازار۔ پانچواں چور، یہ چور اکثر دیہاتی علاقوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے اور وہاں کے نوجوان فارغ اوقات میں اس شیطان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ جھگڑے بھی کرواتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ یہ نوجوانوں کو جوئے کی موذی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی کھو بیٹھتا ہے۔ چھٹا شیطان جو ماہ رمضان میں آدمی کے بہت قریب رہتا ہے، اگرچہ یہ ظاہری طور پر نقصان دہ اور ضرر رساں معلوم نہیں ہوتا، لیکن بہت نقصان دہ ہے ماہ رمضان میں، اور دن کے اکثر حصے یہ آپ کو سلائے رکھے گا۔ عیش اور مستی میں اس طرح یہ آپ کو رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے محروم کر دے گا، اور یہ ہے نیند۔ رمضان اور مبارک اپنی سعادتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تمام مسلمان بہن بھائی ان چوروں اور شیطانوں سے ہوشیار رہیں۔ محترم عزیز دوستو، قربان جائیں اللہ رب العزت کی عنایت اور کرم پر کہ جس نے ہم کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، ایسا مقدس مہینہ جس میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ہر سانس کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ قدر کیجئے اس مقدس ماہ کا، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کا منتظر ہے اور وہ آپ کے گناہوں کو مٹا کر اس کے بدلے نیکیاں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیجئے وہ کام جنہوں نے آپ کو اللہ رب العزت سے دور کیا ہے، ان تمام کاموں